السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مہبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لابا یوسف آفیشیل۔ تو بغیر کسی دیری کے ناول کی طرف بنتے ہیں۔ تو آ چکی ہے وہ رات جو رازوں کو کرے گی افشا۔ تو پڑھتے ہیں اسے مل کے۔ سب اب اندر آ چکے تھے، ہر کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ طاہا الوی جیسے ہی اندر آیا سب کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے، مگر طاہا الوی کی بات ہی الگ تھی۔ پاکستان میں ہونے والی نیو ایئر پارٹی میں سب سے بڑی پارٹی میں آنا ہر کوئی اپنی شان سمجھتا تھا۔ کئی لڑکیوں کے دلوں میں اسے پانے کی خواہش جاگی تھی۔ سلو میوزک میں کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے۔ وہ اپنی پروکار چال اور تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ آبدار نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ طاہا الوی کسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا، پر چونکے سب تھے۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، کنگ کا ماسک۔ تو کیا دی طاہا الوی نے ایک بچے کی ضد مانی تھی؟ گانا گونج رہا تھا اور کنگ کے ماسک میں طاہا کی نظروں کا مرکز وہ لڑکی تھی، وہ لڑکی جو سب سے الگ ہے۔ مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ کھڑے رؤف کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ بلاک آل دی انٹرنس، اس نے بلوٹوتھ پر اکبر کو آرڈر دیا اور غیر محسوس انداز میں سب قید ہو چکے تھے۔ رؤف نے شکر کیا جب طاہا اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا، پر اس کے اوپر پہنچنے سے پہلے طاہا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دوبارہ سے اسے اگنور کرتی اس سے پہلے ہی طاہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلو میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑے وہ دونوں نفوس ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ طاہا نے اسے خود میں بینچ لیا، جیسے اب بھی یقین کر رہا ہو کہ وہ ہیں، ہاں وہ ہے، وہی خوشبو، وہی احساس۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے بت بن گئی ہو۔ پر وہ تو بس کھو سا گیا تھا اس سمندر میں جس کی روح میں وہ خود کو ہمیشہ دیکھتا تھا۔ وہ ان سی آنکھوں میں اپنے عکس کو دیکھ کر مکمل ہوتا تھا، مگر آج اسے اپنا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ بابا، وہ شادی کر رہی تھی۔ سلیمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اسی لمحے وہ دوبارہ اسے اگنور کرتے آگے چلی گئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وعدہ کرو دوبارہ یہ حرکت نہیں کرو گے۔ 7 سال پہلے کی پیاری سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے بال سہلائے۔ بابا نے تو آتے ہی آپ کی ماما کو ناراض کر دیا، سلیمان کا سوچتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ ملازمت سے پوچھ کر کمرے میں گئی، مگر کمرے میں طاہا کی تصویریں دیکھ ٹھٹکی۔ مگر سلیمان کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ سرد سانس خارج کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس کے انداز میں فکر تھی۔ You lied to me، وہ سکتے سے نکلتے ہی چلایا۔ آنسوں سے اس کے گال بھیگ گئے۔ نکلی چوٹ ہلکی ہلکی مٹنے لگی۔ نو، وہ نرمی سے بولی۔ You are my mother، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ یس، اس نے اس قدر آرام سے کہا تو سلیمان دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بالکنی میں چلنے لگی۔ اس نے اسے چپ نہیں کروایا، نہ کوئی وضاحت دی۔ بالکنی سے سردیوں کی ہر طرف چھا جانے والی دھند کو دیکھا جو ہر چیز کو چھپا چکی تھی۔ اب آسمان بالکل سیاہ تھا، اس کی آنکھوں کی طرح یا قسمت کی طرح۔ سلیمان، میں اور تمہارا باپ اس زمین اور آسمان کی طرح ہیں، جو سمندر میں آئے بھنور کی وجہ سے کچھ وقت مل تو سکتے ہیں مگر ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ سلیمان نے آنسو صاف کیے تو میک اپ مٹتا چلا گیا۔ وہ واقف تھی ہر چیز سے، سلیمان کے جھوٹ سے بھی۔ تبھی طاہا کمرے میں آیا۔ وہ اس قدر ماضی میں کھو گئی تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا۔
اس نے اشارہ کیا تو سلیمان کمرے سے نکل گیا۔ اس کے اتنے نرم رویے کے بعد بھی سلیمان میں اسے انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا اور 2 قدم پر رک گیا۔ ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا، پر ہو گیا۔ تمہیں تمہارے بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور طاہا کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ آج بھی ہم کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ طاہا نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اسے ہوش آیا۔ رؤف، میں حرام لباس نہیں پہنتی، اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے کہا، مگر اس کی پکڑ سخت ہو گئی۔ جھٹکے سے اس کے ہاتھ الگ کر وہ جب مڑی تو سیاہ ویران آنکھیں گرے وحشت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ طاہا الوی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وحشت ہی وحشت تھی ان آنکھوں میں۔ گردن کی ابری نسیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں جو اس کی زبان سے رؤف کا نام سن کر وہ کر رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی گزرنے لگی جب طاہا نے اس کی کلائی پکڑ اپنے سامنے کیا۔ اتنی جلدی میرا لمس بھول گئی؟ وہ پوچھ نہیں بتا رہا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز اگر کوئی اور سنتا تو کانپ جاتا، مگر اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، اب نہیں بھولو گی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زبان ہلتی سی محسوس ہوئی۔ منظر دھندلا گیا۔ اسے یاد تھا اس نے پارٹی میں سے کچھ نہیں کھایا پیا، بس یہاں آنے سے پہلے لگاری ولا سے جوس پیا تھا۔ مطلب رؤف، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ دوا اپنا اثر شروع کر چکی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں تھے رؤف کہ مجھے حاصل کرتے۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کے گال دہکنے لگے، پلکوں پر تھر تھرانے کا رقص شروع ہو گیا۔ طاہا سمجھ گیا تھا اس نے کچھ غلط لیا ہے۔ طاہا نے اسے خود میں بینچ لیا، پر دوا ابھی پوری طرح حاوی نہیں ہوئی تھی۔ یہ الوی مینشن ہے، طاہا الوی کوٹھا نہیں، وہ روح جلا دینے والے انداز میں بولی۔ طاہا نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اسے صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ہر دفعہ اپنے الفاظ سے اسے تکلیف ہی دیتی تھی۔ طاہا نے ایک جھٹکے سے واش روم کی طرف پھینکا اور دروازہ کھول اسے گھسیٹتے شاور کے نیچے کیا اور شاور آن کر دیا۔ ہڈیاں جما دینے والی سردی میں وہ دونوں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے تھے۔ پانی طاہا سے ہوتا اس پر گر رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ طاہا کو اس کی سانسیں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ قیمتی لباس پانی میں بھیگ چکا تھا، مگر فکر کسے تھی؟ اسے تو بس اس کے ساتھ کچھ لمحے چاہیے تھے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آنکھیں، ہونٹ، ناک، ایک ایک نقش وہ حفظ کر رہا تھا، جیسے کبھی دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اسے ہمیشہ ایسے دیکھتا تھا جیسے دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر ہر دفعہ کی طرح جب بات ان سیاہ آنکھوں پر آئی تو وہ بہک گیا۔ وہ اد کھلی مدہوش آنکھیں، گھنی پلکوں کا رقص، سرخ گلاب سے ہونٹ۔ وہ ہمیشہ اس کے آگے خود کو بے بس ہی محسوس کرتا تھا۔ پول کے پاس اقدس اور شہروز اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ اندر تیز میوزک اور شراب کی محفل جمی تھی، مگر ان دونوں کا دل اچاٹ تھا۔ ہم سب بھول کر نئی شروعات کر سکتے ہیں، شہروز نے ہی بات کا آغاز کیا۔ نہیں، میں اسے نہیں بھول سکتی۔ وہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی جس میں ملاوٹ نہیں تھی، وہ قطعی انداز میں بولی۔ پر اسے یاد رکھ کر کوشش کر سکتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو گھڑا نمودار ہوا۔ شہروز بھی مسکرا دیا۔ امی وہ مل نہیں رہی، رؤف نے یاسمین سے کہا۔ یہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ اقدس سے مل رہی ہوگی۔ انہوں نے امکان بتایا، مگر رؤف اقدس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چلی گئی ہیں، سلیمان نے پاس آتے کہا۔ ایک اور جھوٹ۔ رؤف کا رنگ پل میں تھا۔ وہ فوراً پارکنگ کی طرف گیا، مگر اسے باہر جانے نہیں دیا گیا۔ وہ پریشان ہوا۔ تبھی گارڈز کے ایئر فون پر کوئی پیغام آیا اور سارے راستے کھول دیے گئے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ محل نما گھر بالکل ویسا ہوگا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہر طرف نوکروں کی چہل پہل تھی۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی ایک بلیک مرسڈیز اس محل میں داخل ہوئی، جس میں سے رؤف لغاری نکلا۔ وہی رات کا لباس، مگر ملگجا سا، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، رت جگہ کی گواہ۔ وہ پوری رات اسے ڈھونڈتا رہا تھا،
مجھے سلیمان سے ملنا ہے، اندر آتے ہی کہا۔ بابا بھی سو رہے ہیں، بیلا جو کہ ہیڈ اسٹاف تھی اس نے کہا۔ اسے جگا دو۔ اس کی آواز ذرا سی اونچی ہوئی۔ لگتا ہے بھول گئے ہو کہاں کھڑے ہو۔ شہروز نے سیڑھیاں اترتے پروقار سے لہجے میں کہا۔ وہ جاگنگ ٹریک میں نیچے آ رہا تھا۔ شہروز پلیز سلیمان کو اٹھا دو، وہ ملتجی سا ہوا۔ اس کی حالت دیکھ شہروز نے سر ہاں میں ہلا دیا، مگر سلیمان تب تک ریلنگ پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ جی انکل، جمائی لیتے کہا۔ سلیمان، وہ رات میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ تھی، اس نے کچھ بتایا کہاں جا رہی ہیں؟ وہ چھوٹتے ہی بولا۔ نو، مختصر سا جواب۔ روف نے اپنے بال نوچ لیے۔ پھر سے نہیں، اس نے سوچا۔ انکل آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ سلیمان نے نیچے آتے کہا۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ روف نے امید سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ آپ سے شادی نہیں کریں گی۔ ایک اور جھوٹ۔ روف کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کیوں؟ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے قابل نہیں، اس نے اترا کر کہا۔ سلیمان، شہروز نے روکا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ روف وہاں سے فوراً نکل گیا تھا۔ اتنی تذلیل، کیونکہ وہ صرف میری مما بننے کے قابل ہے۔ اس کی بات پر شہروز نے حیرت سے اسے دیکھا اور ایک نظر باہر جاتے روف کو دیکھا۔ سلیمان اس کی جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ہے، اور بس اتنا کافی تھا۔ شہروز کو روف کے لیے دکھ ہوا تھا۔ میں نے کل سے بہت جھوٹ بول لیے ہیں اللہ میاں، میرے دل پر بلیک نشان لگا چکے ہوں گے آپ۔ بس اب جھوٹ نہیں بولنے، ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ناشتے کی میز پر طاہا کی غیر موجودگی پر رئیس الوی سب کی طرف دیکھا، مگر سب انجان تھے یا بن رہے تھے۔ تبھی فریش سا طاہا نیچے آیا۔ وہ پہلی دفعہ دیر سے آیا تھا۔ خیریت برخوردار؟ رئیس الوی نے ہنستے پوچھا۔ روف کی منگیتر؟ آبدار نے بولنا چاہا، مگر طاہا کی گھوڑی پر زبان تالو سے لگ گئی۔ میری مما ہے وہ، سلیمان نے جتا کر کہا۔ سب نے شاک کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ الویز جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں، مگر سلیمان الوی نے 5 سال کی عمر میں وہ حاصل کیا تھا جو بولا تھا۔ تبھی ٹھاک کی آواز پورے محل میں گونجی۔ اکبر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو جان لے لوں گا۔ طاہا کی گمبھیر آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگلی بیل بے قابو ہو چکا ہو جو سب تباہ کر دے گا۔ ان آوازوں کے درمیان ان کے لیے ناشتہ مشکل ہو رہا تھا، پر رئیس الوی کا حکم تھا کہ صبح کا ناشتہ ایک ساتھ کرے، اس لیے سب خاموش تھے۔ پھر بیک وقت شیشہ ٹوٹنے اور کچھ پول میں گرنے کی آواز آئی۔ وہ جو اکبر کو روک رہا تھا خود پاگلوں کی طرح باہر پول کی طرف بھاگا۔ سب نے اضطراب کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ باہر پہنچا تو پول میں اس کا لیپ ٹاپ پڑا اپنی بے قدری پر رو رہا تھا، مطلب کہ اس کی کئی مہینوں کی محنت پر محترمہ پانی ڈال چکی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا پانی میں اس کی کئی مہینوں کی محنت ڈال چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پرسکون سے اندر آ گیا۔ سب ویسے ہی بیٹھے تھے، بس اکبر اور سلیمان تھے جو باہر آئے تھے۔ ہاں، ان میں سے کسی کو کیا غرض تھا؟ اگر وہ لڑکی مر جاتی، وہ تو سکون سے ناشتہ کر رہے تھے۔ تاہا ان کی بے حسی پر بس مسکرا سکا۔ سر ڈاکٹرز راستے میں ہیں، اکبر نے بتایا۔ وہ ہنکارا بھرتا اوپر چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بپھری شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی، پر طاہا نے اس کے دونوں بازو پکڑ اس کی کمر اپنے سینے سے لگا اس کا وار ناکام بنا دیا۔ کیا چیز ہو تم، دل ہی نہیں بھرتا؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ گڑگڑائی۔ اس کے دل میں کچھ چبھا۔ شکریہ۔ ایسا لگ رہا تھا دل سے خون رس رہا ہو، مگر یاقوتی لب مسکرا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے گھسیٹتے دوسرے کمرے میں لایا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ کمرے کے سینٹر میں اسے کھڑا کیا۔ اس کمرے میں ہر چیز موجود تھی، برانڈڈ کپڑے، قیمتی جوتے، ہر چیز۔ مطلب صاف تھا، عقل درست ہو گئی ہے تو فریش ہو کر نیچے آؤ۔ وہی گمبھیر آواز۔ وہ خاموشی سے سمپل سی فراک پکڑ واش روم میں گھس گئی تھی۔ چند منٹ میں الوی منشر کا ایک کمرہ ہسپتال کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سب کو حیرت ہوئی، مگر اکبر کے لیے یہ عام تھا۔ طاہا الوی اس لڑکی کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ تمہاری ماں کب تک نیچے آئے گی؟ اقدس نے پوچھا۔
سلیمان کندھے اچکا گیا، تبھی طاہا اس کا ہاتھ پکڑ تقریباً گھسیٹتے نیچے لایا تھا۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی مگر حرکت کرنے سے بھی انکاری تھی۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لاریب، بے اختیار شہروز بولا تھا۔ اقدس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری در آئی اور آبدار کو لگا اس کا وقت قریب ہے، جبکہ شاہنواز کو اب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ بس ایک رے سلوی تھے جو سب سے انجان لگے۔ اقدس اس کی طرف لپکی مگر اس کے قدم جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ لاریب، اس نے بے یقینی سے کہا مگر وہ اگنور کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے برا لگا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور کچھ سپلیمنٹ دی۔ وقت نے حیرت سے اسے دیکھا جو ایک ایک منٹ کا حساب رکھتا تھا، اب خاموشی سے ہاتھ باندھے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ فلم چل رہی ہے، سب کو اپنی طرف دیکھ وہ تنزیہ بولی تھی۔ تم زندہ ہو؟ شہروز نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، پنرجنم لیا ہے، وہ کھردرے سے انداز میں بولی۔ تبھی بیلا ڈاکٹرز کا تجویز کردہ ہوا سوپ لے کر آئی تھی۔ ان سب کی زندگی مصروف ترین تھی مگر کسی کے بھی قدم ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں سوالات کی بیڑیاں تھیں۔ طاہا نے سوپ کا باؤل پکڑا اور ایک ٹانگ فولڈ کرتے اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھا، سوپ کا چمچ منہ کے قریب کیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ چیک کر رہا تھا کہ وہ سوپ زیادہ گرم تو نہیں جو کسی کو زندہ جلاتے دوسری دفعہ نہیں دیکھتا تھا۔ اندازہ ہونے پر چمچ اس کی طرف کیا مگر وہ منہ پھیر گئی۔ طاہا نے نرمی سے اس کا جبڑا پکڑا، گالوں پر دباؤ دیا تو ہلکا سا منہ کھلا تو اس نے سوپ پلایا۔ سلیمان کا منہ اس قدر کھل گیا کہ اکبر کو بند کرنا پڑا۔ سلیمان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ طاہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تو آج تک کسی نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلایا، اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ میرے کون سے ماں باپ ہیں؟ وہ مفلسی کے ریکارڈ توڑتے بولا تھا۔ اقدس نے افسوس سے اس نوٹنکی کو دیکھا۔ رئیس مسکرا دیا۔ اس سب کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی۔ نہیں، میرے تو ماما ڈیڈ ہیں، اس نے پرجوش ہو کر کہا، پر مجھے کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ پھر مدعے پر آیا۔ طاہا نے شدت سے سوچا کہ کیوں رات کو اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ پر یہ میرا، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، حق ہے، وہ سوچتے بولا۔ میں کورٹ میں کیس کروں گا۔ ویسے بول رہا تھا جیسے کوئی بڑا انقلاب لانے والا ہو۔ طاہا نے سوپ کا چمچ پکڑا اور اس کی طرف کیا۔ طاہا، الوی نے ایک بچے سے ہار مانی۔ وقت نے اس بچے کو دیکھا تھا مگر سلیمان نے نہ میں سر ہلایا۔ طاہا نے ایک آئی برو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جیسے مما کو، ابھی وہ بول رہا جب طاہا نے اس کے دونوں گالوں پر دباؤ ڈالا، اس کے ہونٹ واہ ہوئے اور طاہا نے چمچ اس کے چھوٹے سے منہ میں ڈالا۔ اب طاہا الوی، جس کا نام سنتے لوگوں کی بھوک مر جاتی ہے، وہ ایک چمچ کبھی ماں کے منہ میں زبردستی ڈالتا تو کبھی بیٹے کے۔ اس وقت وہ کمپلیٹ فیملی کا منظر پیش کر رہا تھا مگر سب جانتے تھے یہ وقتی ہی تھا۔ سوپ فنش کر کے طاہا نے اس کے بالوں پر عقیدت سے بوسہ دیا تو سلیمان نے بھی اپنا سر آگے کیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ طاہا نے سلیمان کا گال چوما اور اپنا بیگ پکڑتا سب کو ویسے ہی سوالات میں گرا چھوڑ آفس چلا گیا۔ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا جو وہ صرف اپنی فیملی پر صرف کر سکتا تھا، ان پر نہیں جنہوں نے آج تک اسے اپنی فیملی سمجھا ہی نہیں تھا۔ شہروز اور اقدس کافی دیر سے اس کے قریب بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے لیے 2 منٹ چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ اب جیسے زبان پر قفل لگ چکے ہو۔ لاریب، اقدس نے نرم آواز میں پکارا مگر وہ خاموش تھی۔ لاریب، تم ٹھیک ہو؟ شہروز نے فکر مندی سے پوچھا مگر جواب ندارد۔ سلیمان تمہارا بیٹا ہے؟ اقدس نے تصدیق چاہی۔ ہنوز وہی خاموشی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک مشترکہ خیال کے تحت۔ یہ بے ساختہ شہروز کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا ایک فلک شگاف چیخ اس محل نما گھر میں گونجی۔ شہروز الوی کی چیخ۔ اس نے شہروز کا ہاتھ گھما دیا تھا، ایسا لگا جیسے جسم سے ہاتھ الگ ہو گیا ہو۔ نیلم الوی جو صوفے پر پرسکون سی بیٹھی تھی، اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ دونوں چونکے۔ یہ وہی نیلم تھی جس کو کبھی کسی سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نیلم نے اس کا جبڑا اس قدر سختی سے پکڑا کہ لال نشان واضح ہونے لگے۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، وہ چبا چبا کر بولی۔ چھوڑے پھپھو، اقدس نے احتجاج کیا۔ اس گھٹیا لڑکی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم دونوں کو۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ تب تک شاہنواز، آبدار اور رئیس الوی بھی کمرے میں آ گئے۔ مینرز کہاں ہیں آپ کے نیلم؟ رئیس الوی نے پچکارا۔
اس لڑکی کو سب وہی عزت دیں گی جو اس گھر میں اقدس کی ہے۔ انہوں نے روب سے کہا، آپ اقدس کا مقابلہ اس بد کردار اور غلیظ لڑکی سے نہیں کر سکتے۔ نیلم نے نفرت سے کہا۔ اقدس نے شاک کی نظروں سے انہیں دیکھا جن کی پوری زندگی انسانیت، مساوات اور عزت کا درس لیا تھا۔ بس کرے پھپھو، شہروز نے ٹوکا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ نیلم نے آبرو اچکار کر پوچھا۔ یہ سلیمان کی ماں ہے، آبدار نے تنفر سے کہا، اور وہ چپ کر گئے۔ ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو اقدس نے بولنا چاہا، مگر سلیمان کی رندیسی آواز پر اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں ناجائز نہیں ہوں۔ وہ اسکول یونیفارم میں تیار کھڑا تھا، گال پر موٹے موٹے آنسو گواہ تھے، وہ سب سن چکا تھا۔ اقدس نے فوراً اس کے پاس جاتے آنسو صاف کیے۔ آپ سلیمان ہیں۔ اس نے جیسے یقین دلایا۔ وہ بچہ چھوٹی سی عمر میں نہ جانتا تھا کہ ناجائز لفظ کتنی بڑی گالی ہے اور لوگ اسے کس قدر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اقدس اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کو اس تذلیل سے بچا نہیں سکی تھی۔ تم اب بھی کچھ نہیں بولو گی؟ شروز نے حیرت سے اسے دیکھا جو بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے پاس گئی۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھی۔ اس نے شہروز کا وہی ہاتھ پکڑا۔ اگر تو کیر الوی زندہ ہوتا تو اپنی اتنی کمزور اولاد دیکھ ویسا ہی مر جاتا۔ پرسکون سے بولتی اس نے شہروز کا ہاتھ دوبارہ گھمایا، مگر اس دفعہ وہ لب بینچتا تکلیف برداشت کر گیا۔ بڑے ہو جا شہروز الوی، کب تک کبھی باپ تو کبھی بھائی پر ڈپینڈیبل رہو گے؟ آرام سے بولتے ہوئے اس نے اقدس کی طرف کیا۔ اچھی تربیت کر رہی ہو اس کی، مگر فائدہ نہیں ہے، بننا اس نے بھی اپنے باپ، دادا اور پردادا جیسا ہی ہے۔ کیوں صاحب جی؟ اقدس سے بولتے اس نے رئیس الوی سے کہا، اور اس نے جس انداز میں صاحب جی کہا تھا، رئیس الوی کو اس میں چھوٹی سی 7 سال کی بچی نظر آئی تھی۔ تم کون ہو لڑکی؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیرا مرتضیٰ اکبر بٹ، ٹھہر ٹھہر کر بولتی انہیں ماضی میں لے گئی تھی۔ آج بھی وہی الوی مینشن ہے، اور آج بھی مجھے میری اوقات یاد ہے۔ وہ اس قدر عاجزی سے بول رہی کہ رئیس الوی ڈگمگا گئے۔ انہیں اپنی لاٹھی کا سہارا لینا پڑا۔ ہیر، ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ لے جاؤ ان دھوکے کی نشانیوں کو تقریر میرے گھر سے، انہوں نے تنفر سے کہا۔ بابا ایک دفعہ دیکھ تو لینے، اس نے عاجزی سے کہا۔ وہ دونوں معصوم سی سہمی بچی ایک سائڈ پر کھڑی رو رہی تھیں۔ اب اگر مجھے ان کی آواز آئی تو اگلی سانس نہیں لے سکیں گی یہ، روب سے بولتے وہ اندر چلیں گے۔ آپ بہت پچھتائیں گے بابا۔ تو کیر کی غمزدہ سی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی، اور آج وہ پچھتا رہے تھے۔ الویس کے لیے وقت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا تھا، ماضی حال بن کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ منو مٹی تلے جا چکے تھے۔ رونا اس کا حق ہے، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسو رفل گاڑی کے دل پر تھے۔ وہ کیسے چپ ہوگی؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہیرا چپ کر جاؤ، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ لڑے مما کے بغیر نہیں سوتی، بابا نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اب اسے واک پر کون لے کر جائے گا؟ کون اسے کھانا بنا کر دے گا؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے بھی ماما بابا تھے، عمر نے کہا۔ میں بڑی ہوں، وہ چھوٹی ہے۔ اس نے عمر کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ میں ہوں نا بیٹا، میں آپ کی مما جیسی ہوں، اور تایا ابو بھی تو ہیں۔ ہم ہیں تم دونوں کے پاس، یاسمین نے پیار سے کہا۔ آپ کو گھر نہیں جانا اپنے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اب سے تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گی۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وہ سر ہاں میں ہلا گئے، اور اس دن سے ان بہنوں نے سب کو حیران و پریشان کرنا شروع کر دیا۔ 7 سال کی ہیرا اپنی ہی جڑواں بہن کو ماں باپ دونوں بن کر پال رہی تھی۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی جو کبھی اس کی ماں کرتی، اور کر بھی لیتی، اور وہ جو سمجھ نہ آتا وہ یاسمین یا سعیدہ سے پوچھ لیتی، اسے پیار سے سمجھاتی، ڈانٹتی، اس کا ہر لاڈ ہر نخرہ اٹھاتی، پر خود کبھی بھی وہ انہیں بچی نہ لگی۔ 10 سال کی عمر میں اس نے دونوں گھروں کو اپنی عادت ڈال دی تھی۔ خود روف کے لیے لندن شفٹ ہونا مشکل ثابت ہوا تھا۔ لاعلمی میں انہیں اس کی عادت ہو چکی تھی، ہر چھوٹے کام کے لیے انہیں ہیر چاہیے ہوتی تھی۔ سمجھنا مشکل تھا وہ لوگ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا ہیرا مرتضیٰ ان کی، مگر اصل انکشاف تو تب ہوئے جب وہ 15 سال کی ہوئی۔ اکثر امی کہتی، آج ہیرا نے یہ کیا، آج اس نے یہ کر دیا۔ وہ یقین نہ کرتا، مگر جب گھر گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ 15 سال کی لڑکی 2nd ایئر میں تھی، نہ صرف وہ، اس کی بہن بھی، جسے بھولنے کی بیماری تھی۔ لڑیب کو 1 ہفتے پہلے کیا ہوا کسی کام، کسی سے ملی کوئی یاد، کچھ یاد نہیں رہتا تھا، مگر ہیرا نے دن رات اس پر محنت کی اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔
اس 15 سال کی بچی نے سیدہ ممانی کو ریٹائر کر دیا تھا۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ قابل داد تھا، بلکہ ابو نے اسے دھر لیا کہ ہیرا سے کچھ سیکھو۔ بغیر دیکھے ہی اسے چڑ سی ہونے لگی تھی، مگر جب دیکھا تو دنیا بھول گیا۔ حجاب کے حلے میں وہ پر نور چہرہ، ان سی آنکھوں پر خمدار پلکوں کے تھر تھرانے کا رقص، مصروف سے انداز میں سے اس نے صرف سلام ہی کیا تھا، اور رؤف لغاری کو لگا وہ سچ میں کچھ نہیں ہے۔ اور عشق میں کب ہوتی ہے؟ عشق میں تو صرف تو ہی تو رہ جاتا ہے۔ پر اسے جانا پڑا اپنی پڑھائی مکمل کرنے، مگر وہ اس سے غافل نہ ہوا۔ ہر وقت وہ اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ہر کسی سے اس کا حال پوچھتا رہتا تھا، اس کی ہر تصویر حاصل کرتا۔ اس امی کی تو بات شروع ہی ہیرا سے ہوتی اور ختم بھی۔ ایک دن اچانک امی نے بتایا کہ لاریب اور عمر کی منگنی ہو گئی، اور شاکنگ بات یہ تھی کہ پرپوز لاریب نے کیا تھا، اور ہیرا کے انکار کے باوجود اس نے ہیرا کے خلاف جا کر منگنی کی تھی۔ ہیرا کے خلاف، جس نے خود کو لاریب میں ختم کر لیا۔ پھر ایک دن امی نے بتایا کہ لاریب لندن آ رہی ہیں۔ امی میں بیبی سیٹر نہیں ہوں، ان کو ٹوکتے کہا۔ سوچ لو اگر۔ وہ رکی، اور رؤف کو لگا دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے یاسمین اس سے بے خبر ہو سکتی تھی؟ اگر لاریب تمہارے حق میں ہوئی تو ہیرا تمہاری۔ جس بات کا اقرار وہ خود سے بھی نہیں کر سکتا تھا، 7 سمندر پار اس کی ماں جانتی تھی۔ وہ انہیں جٹلانا چاہتا تھا، مگر وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی، مطلب بات ختم۔ اور وہی ہوا، لاریب لندن آ گئی، مگر ہیرا نے اسے ہاسٹل میں رکھا تھا۔ امی وہ میرے ساتھ بھی تو رہ سکتی ہے، رؤف نے احتجاج کیا۔ ہیرا نہیں مانے گی۔ پر کیوں؟ میری بہن کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں رہے گی رؤف لغاری، وہ قطعی انداز میں بولی۔ اس سے امی پر غصہ آیا۔ وہ بتا سکتی تھی کہ وہ بھی ساتھ ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ رؤف نے مان سے پوچھا تھا۔ دل سے آواز آئی کہ وہ کہتے، ہاں رؤف مجھے تم پر یقین ہے، مگر اس نے کس قدر صاف گوئی سے کہا، نہیں، اور بات ختم۔ پر لاریب کو مٹھی میں کرنا بہت ہی آسان تھا۔ ذرا سا پیار سے بات کرو اور وہ آپ کے حق میں ہو جاتی۔ وہ اکیلی تھی تو رؤف نے اقدس سے بات کی کہ یونیورسٹی میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، پر اقدس اور لاریب کی دوستی کے بعد وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ پر وہ اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی، اسے لوگوں کی پہچان تھی کہ کون مخلص ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ پھر ایک دن اچانک امی نے پاکستان بلا لیا کہ اگر ہیرا چاہیے تو ابھی آ جاؤ، اور وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب موبائل رنگ ہوا، مگر وہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم پھر مجھ سے دور چلی گئی ہیرا، کیوں؟ تم یہ دوریاں ختم نہیں کرتی۔ سردہ بھرتے اس نے گھر کی راہ لی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اب بھی کہ وہ پھر لوٹ آئے۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ان 7 کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ وہ دعا اس کے جوس میں ملا دی۔ ہیرا مرتضیٰ۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اور ہیرا مرتضیٰ، مجھے لگا تھا یہ لڑکی لاریب ہے، بٹ نہیں، یہ تو جڑوا والا کوئی سین ہے۔ ہیرا مرتضیٰ، سلیمان کی ماں ہیرا مرتضیٰ اور لاریب کی بہن، تھنک سو، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ تو رؤف کی منگیتر اور طاہا الوی کی بیوی ہے، گوڈ، وہ طاہا الوی جس نے زمر کو مار دیا تھا، اور اس کی اپنی منگیتر ہے، سوری اپنی بیوی ہے، اور سلیمان کی مدر۔ پر حیرانے کی بات ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو کیسے نہیں پتا کہ سلیمان ہیرا کا بیٹا ہے؟ اور اس کہانی میں بہت سے ٹویسٹ ہے، پر دیکھتے ہیں آگے پڑھیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا۔ پر ہمیں بگنرز کی بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ آئی نو اب آپ یہ کہیں گے کیونکہ اس چینل کا نام لائبہ یوسف آفیشیل ہے اس لیے میں بیرا سا بول رہی ہے۔ نہیں بھائی، بگنرز کی پڑھنی چاہیے، میں بہت سے بگنرز کی پڑھتی ہوں، اور اگر آگے ایسا رہا تو میں ان کے ریویوز بھی دوں گی۔ پر ابھی کے لیے ہم لائبہ یوسف کو ہی کرتے ہیں، کیونکہ بھائی ایسے ہی ہے، یہ چینل ہی لائبہ یوسف کا ہے۔ تو مجھے اس ناول میں بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی مزہ آئے گا اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو۔ اور اس میں تھوڑا سا انداز بیان کو چینج کر دے تو کافی ٹویسٹ ہے بھائی، اس میں ابھی تک تو کافی زیادہ ٹویسٹ ہے۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، اللہ حافظ۔